اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے لیے ایک چھوٹی مگر عمدہ بہت خوبصورت ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آگے سے مزید محنت سے کام کروں۔ اچھا، اب تو بات ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ آج 85 سے 86 سال ہو گئے ہیں کہ 85-86 سال بعد آیا صوفیہ میں اذانیں دی گئیں۔ یہ خبر سن کر آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ رجب طیب اردوان نے سلطان محمد فاتح کی یاد تازہ کر دی۔ جی، سلطان محمد فاتح وہی ہیں جنہوں نے استنبول تو آج کا نام ہے نا اس کو پہلے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ استنبول تو اس کا نام اس طرح پڑا نا کہ جب سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کیا اور وہ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے داخل ہوتے ہی دو لفظوں کو پکارا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اسلام بول، تو اس کی جس سے اس کا نام نا استنبول پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام بول ان کا کہنا ہے ایسے عام نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہوئی تھی 1400 سال پہلے، یعنی کہ وہ تو آج سے 14 سال پہلے نا، یعنی کہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اس کو فتح کیا جائے گا۔ تو اسی حساب سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شہر ہر لحاظ سے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر جب اس کو فتح کیا گیا اس سے پہلے یہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کا بہت اہم چرچ ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی استنبول فتح ہوا اس کو مسجد میں تبدیل کر لیا گیا، اور پھر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تبھی جو مصطفیٰ کمال اتاترک تھے، خود سیکولر آدمی تھے، اسٹیٹ کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیا، پتہ نہیں کون کون سی پابندیاں لگا دی گئیں ترکی کے اوپر۔ ترکی کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی کہ جس کے نام سے یہ جانی جاتی تھی، سلطنت عثمانیہ کے نام سے یہ جانی جاتی تھی، ایک عظیم سلطنت جو عثمان تھے، عظیم سلطنت یعنی کہ وہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، تو 623 سال 6 صدیوں تک قائم رہنے والی ایک سلطنت، جس کا اتنا برا حشر کیا گیا، جو صرف اور صرف سازشوں کی وجہ سے یہ اتنا برا حال ہوا اس سلطنت کا۔ اور اس کے جو بانی تھے عثمان، اس کے جو آباء و اجداد آگے آ رہے تھے، ان کے جو وارث تھے، ان کو اس پابندی کی بنا پر یعنی کہ ملک سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور تو اور مذہبی عبادت پابندی ہو گئی، کھلے عام مسلمان اذانیں نہیں دے سکتے تھے۔ اس پر ظلم یہ کہ لوگ چھپ کر عبادت کرنا پڑتی تھی، غرض یہ کہ ہر طرح سے جو ترکی کا نا جو برا حال کر دیا گیا۔ اس پہ خلافت موومنٹ بھی چلی تھی یہ ہندوستان میں، اس وقت کا ہندوستان، آج کے جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، سب نے مل کے خلافت کے لیے جو موومنٹ کی تھی، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا چلیں ہماری طرف سے کوشش دی، لیکن انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے وہ ہم زیادہ کچھ کر نہ سکے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے۔ تو جب یہ اتنی ساری پابندیاں لگ گئی، اذانیں دے نہیں تھے سکتے، عبادت کر نہیں سکتے تھے کھل کے مسلمان، تو بلا اور رجب طیب اردوان جیسے لوگوں کا انہوں نے دین کی شمع کو روشن کیے رکھا، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کر کے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا اس وقت۔ تو پھر خلافت کے خاتمے کے بعد یعنی کہ 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا، اس کے 10 سال بعد 1934 میں یعنی کہ آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ دن آ گیا جب اللہ کے حکم سے آج دوبارہ مسلمانوں کو آیا صوفیہ میں سجدہ کرنے کا موقع ملا۔ آج دوبارہ اذانوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یہ وہ یعنی کہ آیا صوفیہ
جتنا استنبول اہمیت کا حامل تھا، یہ آیا صوفیہ اس سے بھی زیادہ یعنی کہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ یہ جو عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، یعنی کہ یہ چرچ تھا، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی مقدس تھا۔ تو جو مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا تو یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے خون بہانا پڑا۔ مرد مجاہدوں نے اپنے خون کا نذرانہ، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا تھا۔ یہ تمام عالم اسلام کے لیے مسرت کا باعث ہے کہ آج ہم یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ آج آیا صوفیہ میں اذانوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ترکی کے اس فیصلے کی وجہ سے مغربی طاقتوں کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ مذمت کر رہے ہیں۔ گریس خاص کر کے، جن کے باوجداد سے ترکی